الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین محترم، آج ہم زیارت قبور کے حوالے سے پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبروں پر جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یا منع کیا ہے، اور کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گزرتے ہوئے کیسا لاہ عمل اختیار فرمایا ہے اور امت مسلمہ کو کیا تعلیم فرمائی ہے۔ تو پہلی حدیث میرے پاس موجود ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب کیا کرو، یعنی اب اس کی زیارت کیا کرو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت سے منع کیا تھا، اب جب تک چاہو رکھ لو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرِبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، اور پھر فرمایا اور میں نے تمہیں مشکیزوں کے سوا میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب تمام برتنوں میں پیا کرو، ہاں نشہ کی چیز نہ پینا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نیا اسلام قبول کیا تھا، جب لوگوں نے اسلام نیا قبول کیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت کے اندر وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس لیے شبہ یہ تھا، اندیشہ یہ تھا، خوف یہ تھا کہ اگر قبور کی زیارت کرنے کے لیے اجازت دے دی جاتی، اگر قبروں کی زیارت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کی اجازت مرحمت فرماتے تو خدشہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایمان راسخ نہیں ہوا تھا ابھی، تو خدشہ یہ تھا کہ وہ کہیں قبروں کی پوجا کرنے شروع نہ کر دیں، ان کو سجدہ کرنا شروع نہ کر دیں، اسی لیے شروع اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا تھا، اور پھر بعد میں اجازت فرمائی کہ اب میں نے اجازت دے دی ہے کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور حدیث پاک ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں پر گزرے
مدینہ کی کچھ قبروں پر گزرے، مدینہ پاک کی کچھ قبروں پر گزرے تو ان کی طرف اپنا چہرہ اقدس کیا اور فرمایا اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، تم ہمارے اگلے تھے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت خود بھی کی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر اس حدیث پاک کے اندر طریقہ بھی ارشاد فرما دیا کس طرح جا کر قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک کی شرح کرنے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور قبروں کی طرف کیا، اور اپنی جو کمر ہے وہ قبلہ کی طرف کی جائے، اس طرح کھڑے ہوں، اور پھر سلام عرض کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سالفنا ونحن بالاثر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر والوں کو کیا، سلام کیا، اور اس طرح یہ طریقہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت فرمائی اسی طرح قبروں کی زیارت کی جائے کہ اپنا جو منہ ہے وہ قبر والوں کی طرف ہو اور اپنی کمر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اور پھر جو سب سے اہم بات میں یہاں پر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کرنا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو حدیث پاک ہے وعن محمد بن النعمان یرفع الحدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا۔ حضرت محمد ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی جمعوں کے دن قبر کی زیارت کرے تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ نیکی کرنے والوں کے اندر لکھا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے کوئی بندہ یہ مطلب نہ نکالے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لوں گا اور بخشی پکی ہو جائے گی، نہیں، اس طرح بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت اسی وقت قبول ہوگی کہ جب بندے کے فرض مکمل ہوں گے، جب بندہ فرض کی ادائیگی مکمل باقاعدہ طور پر کرتا ہوگا۔ اسی لیے کچھ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے وہ سارا سال نماز نہیں پڑھتے اور رمضان کے اندر 27ویں رات کو جو ہے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ بھی ہم 100 نفل پڑھیں گے، 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، تسبیح نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے گئے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کے فرض پورے نہیں اس کو نفلی عبادت کام نہیں دے گی، نفلی عبادت سے نفع نہیں دے گی، کیونکہ نفل اسی وقت قبول ہوں گے کہ جب بندے کے فرض مکمل ہوں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں پر جانا، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا بندہ اسی طرح ہے کہ گویا وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، جس طرح وہ دنیا میں رہتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا بندہ، اسی طرح جب وہ قبروں میں چلے گئے تو اب جب ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس طرح ہے کہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد، والدین کے وفات پانے کے بعد بندے کو 3 کام کرنے چاہیے، 3 کام بندہ کرے۔ وہ کون کون سے ہیں کہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کرے اور ان کے لیے دعائے ختم پڑھا کرے، اور دوسرا یہ کام ہے کہ ان کے قرض ادا کرے، جو انہوں نے کسی سے قرض لیے تھے اور ادا نہیں کر سکے وہ قرض وہ ادا کر دے اپنے والدین کی طرف سے، اور ان کے جو وعدے جو انہوں نے کسی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کو اپنے ماں باپ تصور کیا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں۔ یہ خدمت کا صلہ بھی اس کے ماں باپ کو پہنچے گا،
ثواب کی صورت کے اندر۔ اور سب سے اہم چیز کہ مرد و عورت دونوں ہی قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کی شب ہو، تو عورت تو یا فردن جاتے ہیں، یا کوئی اپنے جو ہے وہ شوہر میاں بیوی چلے جاتے ہیں، اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ پردے کا اہتمام جو ہے وہ پردے کا بہت اہمیت ہے اس کے اندر، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں قالت کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی وادع ثوبی واقول انما هو زوجی وابی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں جان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مدفون ہیں، تشریف فرما ہے، مدفون ہیں، یوں ہی چادر اٹکارے ہوئے چلی جایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک میرے زوج تھے اور ایک میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر آگے فرماتی ہیں فلما دفن عمر معهم فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ فرماتی ہیں کہ جب اس کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جب اس گھر کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے، تو رب کعبہ کی قسم ہے حضرت عمر سے شرم کے باعث بغیر کپڑا لپیٹے میں اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس قدر پردے کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں آپ۔ اور فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس سے پہلے جب میرے زوج اور میرے والد محترم اس کمرے میں تشریف فرما تھے، مدفون تھے، تو میں ویسے ہی جایا کرتی تھی، کبھی دوپٹہ سر پر تھا کبھی نہ تھا۔ تو اس لیے کہ کیونکہ زوج اور باپ سے پردہ نہیں ہے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، مدفون ہوئے، تو فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ آ گئے تو حضرت عمر کی حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے، ان سے شرم کرتے ہوئے میں کبھی اپنا حجاب کھول کر نہیں گئی، اپنا حجاب مکمل کر کے گئی۔ تو یہ ہے ہماری اماں جان کی شرم و حیا کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ایک مدفون ہیں، اور وہ میت کا بھی اتنا احترام کرتی ہیں اور میت سے بھی اتنا پردہ کرتی ہیں۔ اور آج کی ایک عورت ہے کہ جو اس چیز کا لحاظ بالکل بھی نہیں کرتی، وہ مردہ تو کیا زندہ سے پردہ نہیں کرتی، زندہ سے بھی پردہ نہیں کرتی، حالانکہ دعویٰ تو یہ کرتی ہیں کہ ہم تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کرنے والی ہیں۔ ان کا بھی طرز عمل یہ نہیں تھا کہ جو آج کی عورتوں کا ہے، ان کا بھی طرز عمل یہ نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خود فرما رہی ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب آ گئے تو میں رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتی تھی جب تک میں اپنا حجاب مکمل نہیں کیا کرتی تھی۔ اور میں آج کے دور کے اندر جو عورتیں ہیں کئی بار اتفاق سے نظر پڑتی ہے تو دوپٹے بھی جو ہے وہ گلوں میں بھی نہیں ہوتے اور سر پر تو دور کی بات ہے۔ تو ان عورتوں کو دعوت فکر ہے کہ جو دعوے تو بہت کرتی ہیں مگر نام لیوا عورتیں ہوتی ہیں اور دعوے تو بہت کرتی ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت بہت کرتی ہیں۔ تو محبت کا معیار یہ نہیں ہے، جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر کام سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے دعوے تو بہت کرنے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر 5 وقت کی نماز تو قبول نہیں ہے، اور رمضان کے روزے قبول نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی، اگر حج فرض ہے حج ہم نے نہیں کرنا کیونکہ مال ضائع ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی وجہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ جس بندے سے محبت ہو، جس شخصیت سے محبت ہو، اس سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کی ہر چیز سے ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پر قلبی اور سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.